بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ خوبصورت بیان۔ اوروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اللہ ایک تیرا در ہے جس نے دیا تو بہت کچھ پر کبھی تانا نہیں دیا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے 2-3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ حضرت علی نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا یا خواہش کرنے کی، فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص سے ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی سے کبھی گندگی دور نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ مشکلوں کا وقت جتنا بھی طویل ہو جائے، ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصے میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک رسم ہے غسل کعبہ کا، ایک غسل ہے دل کے کعبہ کا۔ اس سے میل کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتا ہے۔ مجھے کل سے کر دو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں زیادہ جدا کھلونے، عشق، پیسہ اور پھر خدا۔ خدا اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ خدا کو منا رہے ہیں لوگ، خدا کے مخلوق کا دل دکھا کر روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بوجھ، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے
اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ کبھی سنا نہیں کہ انسان کو عزیزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا، اگر پڑھنے والا باعزت بستی میں ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت الشریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلمہ معلّہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی رفتار میں کمی عقل بنانے کی علامت ہے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ اگر آپ حساسی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہو تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ کسی نے حکیم دواری سینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرتوں پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، اللہ کی مدد نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف مصیبت کے بعد کشادہ بھی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اسی وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں، یا اللہ مدد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستہ نہیں، راہبار بچاتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ غم اور خوشی ایک ہی مناسک کی لکھی ہوئی چیز ہے، خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسان سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چراوے کی ایک آواز پر چلنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہے کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ مدد کرنے کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑنا چاہیے، اسی ایک جذبے سے منسوبِ انسانیت سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں۔ شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا واقف ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بس یہی سوچ کر دعا مانگتے رہا کرو، رب کو تمہارا مانگنا پسند ہے، اور رہی بات قبول نیت کی تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو، اور دیکھو وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے وقت اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہن اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے،
जुल्म सहते हुए इंसान बुरे लगते हैं। किस कदर हो गई मशरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरे लगते हैं, उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बात है, यहाँ बूढ़े माँ बाप का फरमान भी बुरा लगता है। मेरे अल्लाह हमारी कौम को ज़िल्लत से निकाल, इतनी ज़िल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। अगर आपको अल्लाह की मदद कब आती है ये बयान अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें तमाम औलिया इकराम और तमाम बुज़ुर्ग दीन से सच्ची मोहब्बत करने की और उनका अदब और ताज़ीम करने की और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। जाते जाते एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।